ملت کی تاریخ یہ کی جاتی ہے جو خود موجود ہو اور دوسرے سے جڑی ہو. بہت غور سے سمجھنا. جو خود موجود ہو دوسرے کو وجود بخشے. مطلب یہ خود موجود ہو اور اس کی وجہ سے یہ موجود ہو گیا. اس کو کہیں گے علت. اب اس کا یہ ہوا معلوم. جس کے لیے یہ علت ہے اسے کیا کہیں گے؟ معلوم. اب اس کا وجود اس کے علاوہ اور کسی چیز پر موقوف نہ ہو تو کہیں گے علت کام ہو. موٹی مثال سورج اور دن کا وجود. سورج نکلتا ہے دن موجود ہوگا. طلوع شمس سورج کا طلوع ہونا علت ہے وجود نہار یعنی دن کے وجود. تو یہ تعلق ہے وجود نہار میں. یہ لفظ سمجھ لینا وجود نہار میں دن کا وجود. اجالا پھیل گیا, دھوپ نکل آئی. سورج یوں ہی طلوع ہوگا فوراً دن موجود ہوگا اور دن کا وجود سورج کے علاوہ اور کسی چیز پر موجود نہیں. تو طلوع شمس کیا ہوگا؟ وجود نہار کے لیے علت سامنا. اور سورج نہیں نکلتا ہے اس وقت تک رات رہتی دن موجود. تو معلوم ہوا بارک قرآن کہ دن کے وجود میں کس کو دخل ہے؟ طلوع شمس کو. دن کا وجود ہوتا ہی ہے طلوع شمس. تو طلوع شمس اور وجود نہار میں تعلق کون سے یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے علت اور معلوم کا تعلق. کہ سورج کی وجہ سے ہی دن کا وجود ہوتا ہے. اگر سورج نہیں ہوگا دن موجود نہیں ہوگا. بات تکرار نہیں ہے. تکرار کی وجہ سے ایسا نہیں کہ بار بار دیکھا کہ سورج طلوع ہوا دن موجود ہو گیا. اس لیے حکم لگا دیا کہ جب سورج طلوع ہوگا دن موجود ہو جائے گا. بلکہ طلوع شمس کو دخل ہے ظاہر میں دن کو موجود کرنے میں. طلوع شمس کی وجہ سے ہی دن موجود ہو. پتہ نہیں بات ذہن میں آئی کہ طلوع شمس کی وجہ سے ہی دن موجود ہوتا ہے. جب جب علت پائی جائے گی معلوم پایا جائے گا. معلوم سمجھ گئے جس کی علت تو معلوم طلوع شمس علت اور وجود نہار معلوم. تو وہاں حکم جو ہے تکرار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عقل حکم لگاتی اس وجہ سے طلوع شمس علت ہے جو خود موجود ہے دوسرے کو وجود بخشتا ہے. اور حکم عظیم کیا ہوتا ہے؟ بار بار کا تجربہ. بار بار کا تجربہ ہوتا ہے. بواسطہ تکرار کی وجہ سے ربط ثابت ہوتا ہے. تکرار کی وجہ سے ربط ثابت ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی مکمل نہیں سمجھ میں آئی. جیسے کل ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ صاحب اگر تمہارا گرم مزاج ہے سرد چیزیں کھاؤ گے تو نقصان ہو جائے. اب ہم نے مثال دی کہ شام مثلاً مولی ٹھنڈی ہو چاول ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ چاول کھائیں گے کھاتے ہیں کھانے میں سمجھ گئے. چاول کھاؤ گے تم یہ کیسے پہچانو گے کہ صاحب تکرار کی وجہ سے معلوم ہوا یہ علت معلوم کر سکتا. وہ ہم تمہیں علامت بتا رہے بہت اچھی. علت جو ہوتی ہے علت سامنا
یجب المعلوم عند علت التامہ، معلوم کو وجود واجب ہے جب علت تامہ پائی جائے. سمجھ گئے؟ تو علت تامہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب جب علت پائی جائے گی تو معلوم کو وجود ضروری ہوگا. ہر حال میں معلوم پایا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علت پائی جائے معلوم نہ پایا جائے. وہاں تخلف نہیں ہوتا. فرق یہ ہو گیا کہ وہاں تخلف نہیں ہوتا ہے. حکمہ کے لیے جب جب علت پائی جائے گی تو معلوم پایا جائے گا. اور یہاں تخلف ہوتا ہے. حکم عادی میں کیا ہوتا ہے؟ تخلف ہوتا ہے. جیسے یہی مثال دے کہ چاول تم نے جب کھایا تو کھانسی آ گئی، دوبارہ کھایا تو کھانسی آ گئی، دوبارہ کھایا تو کھانسی آ گئی. چند مرتبہ جب جب تم نے دیکھا کہ چاول ہم کھاتے کھانسی آ جاتی تو اب تمہاری طبیعت کہے گی یار چاول کی وجہ سے کھانسی آتی. تو کھانسی چاول میں نفس تم نے بیان کر دیا. ایک کھانسی ایک الگ امر ہے اور چاول ایک الگ امر. بار بار تم نے چاول کھائے کھانسی آ گئی تو اب طبیعت تمہاری حکم لگائے گی کہ چاول کھانسی کا سبب، لیکن علت نہیں ہے یہ. یہاں بار بار کرنے سے ایسا معلوم ہوا جب کھاتے ہیں بھائی میری چیزیں ہیں، اگر تمہیں ہم کو حقیق تو ہے ہم تو میری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد طبیعت کا اثر دیکھتے ہیں کیا رہا. علت اگر ہوتی تو پھر ہر جگہ پائی جاتی. کسی کو چاول کھا کے کھانسی آتی ہے، اب تک نہیں آتی. تو اگر چاول کھانا کھانسی آنے کی علت ہوتا تو جو کھاتا چاول اسے کھانسی آ جانا چاہیے، لیکن ہر ایک کو کھانسی نہیں آتی ہے کہ نہیں. جو خالی چاول ہی کھا جاتے کھانسی نہیں آتی. میرے لوگ مولی کھا لیتے انہیں کو کھانسی نہیں آتی. تو اب تم نے دیکھا نہیں فرق سمجھ میں آیا. علت معلوم کا رشتہ اور اس میں فرق سمجھ میں آیا کہ اگر چاول کھانا کھانسی کی علت ہوتا تو کوئی بھی کھاتا کھانسی آ جاتی. لیکن یہاں ہر ایک کھانسی نہیں آتی تو معلوم ہوا یہ علت نہیں ہے. یہ علت نہیں. سمجھ بھائی پچھلی بات اب ذہن نکلی. یہاں جو حکم لگا قائد واسطے ملے گا تکرار. ہمیں تمہیں نہیں معلوم پھر ہم تم جانتے نہیں صاحب ہمارا مزاج گرم ہے تو درد، لیکن علامتوں سے پہچان ہے. کوئی ٹھنڈی چیز کھائی بخار آ گیا، کوئی ٹھنڈی چیز کھائی زکام ہو گیا، آئس کریم کھائی زکام ہو گیا، برف کھایا زکام ہو گیا، ٹھنڈا پانی پیا زکام ہو گیا. بار بار ایسے ہی ہوا تو پھر ہماری آپ کی طبیعت کہے گی کہ یار اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. ہم نے دیکھا چاول نہیں کھائے تو کھانسی نہیں آئی، کھائے تو آ گئی. وجود رقم ربط ہوا کھائے تو آ گئی کھانسی. تو چاول کا وجود ہوا کھانسی کا وجود ہوا. اور یہ قدم نہیں کھائے تو کھانسی نہیں ہوئی. سمجھ کے وجودن اور دو امروں کے درمیان ربط کیا ہو؟ وجودن اور عدم. بات تو ذہن میں آ گئی ہوگی. بے بات کا صرف تکرار سمجھ گئے. تجربات ہوتے ہیں میری چیزیں ہم سے استعمال کرتے ہیں تو بار بار کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. کاروبار کرتے بار بار نقصان ہو جاتا ہے تو ذہن جاتا ہے یار کسی طرح تو نہیں کیا ہے کہ نہیں. یہ ہے حکم عادی. یہ بات بے بات کسی تکرار کرتی ہے. اب آگے انہوں نے کہا ماں صحتی تخلف. ہم نے تمہیں بتایا علت معلوم میں تخلف نہیں ہوتا. جب جب علت تامہ پائی جائے گی معلوم پایا جائے گا. لیکن جو
تکرار کے واسطے حکم لگے گا، اس میں تخلف ہو سکتا، ممکن ہے تخلف۔ تخلف کے معنی بتائے، ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے، ایک دوسرا نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں تخلف۔ جیسے کل تمہیں مثال دی کہ ایسا ممکن ہے کہ صاحب کوئی پیٹ بھر کے پانی پی لے لیکن پیاس نہ بجھے۔ مستسقی کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کو مرض استسقا ہو جاتا ہے وہ گھروں پانی پی لے لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ تو اگر پانی پینا علت تامہ ہوتا پیاس بجھنے کی، تو جب جب پانی پیتا پیاس بجھ جاتی، ہر ایک سب کو نہیں بجھتی۔ سمجھ گئے نہیں؟ حکم آدمی میں تخلف صحیح ہوتا ہے، اس کو تکرار سے ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک امر پایا گیا دوسرا اکثر تو دیکھا کہ یہ پایا جاتا ہے تو وہ پایا جاتا ہے، یہ نہیں پایا جاتا وہ نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ممکن ہوتا ہے اس میں کہ یہ پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے۔ ماں سے تخلف یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئی بات۔ اب آپ آ جائیے ایمان و عقیدے کی بات کی طرف۔ مومن اور کافر میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے دوا لی، بخار چلا گیا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس دوا نے ہم کو شفا دی تھی، کیا دیتی؟ شفا دی۔ کھانا نہیں کھاتے تو بھوک نہیں ختم ہوتی، کھانے نے بھوک ختم کر دی۔ لیکن مومن جو جانکار ہوگا اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ تاثیر جو ہوتی ہے اصل اللہ کی طرف سے۔ تاثیر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ایمان والوں کا؟ پانی پینا پیاس بجھنے کا عادتاً سبب ہے۔ عموماً دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پانی پیتا ہے پیاس پیتا ہے، لیکن حقیقتاً پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تخلف ہوتا ہے۔ ہم آپ آئے دن دیکھتے ہیں ایک ہی دوا مسلسل ہم نے آپ نے کھائی، کسی مرض کے لیے فائدہ ہو گیا، لیکن کبھی ایسی نوبت آ جاتی پھر وہ دوا فائدہ دینا بند کر دیتی، تو تخلف ہوا تو نہیں ہوا۔ تو اگر اس دوا کو تاثیر حقیقی، اس کو کہتے ہیں تاثیر حقیقی، تاثیر حقیقی کی حقیقتاً اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے یا کسی دوسرے کی وجہ سے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تاثیر حقیقی یعنی مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سبب بنا دیا ہے کہ ہم تم پانی پئیں گے پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا ہے کہ بارش بغیر بادلوں کے نہیں ہوتی۔ بادل آئیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں بادل آ جائیں پانی برس جائے، لیکن بغیر بادلوں کے پانی، ہم آپ دن رات دیکھتے ہیں کہ بادل ہوتے ہیں تبھی پانی برستا ہے، بغیر بادلوں کے پانی نہیں برستا۔ لیکن ہمیں آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا خدا چاہے بغیر بادلوں کے پانی برسا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان چیزوں کو تاثیر حقیقی حاصل ہوتی تو جب جب انسان دوا کھاتا ہر حال میں سے شفا ہونی چاہیے، لیکن کیوں آخر وہ دوا فائدہ دینا بند کر دی؟ اگر پانی پینے کو پیاس بجھانے میں حقیقی طور پہ دخل ہوتا تو مستسقی کو پانی پینے کے بعد کیوں نہیں آخر اسے
شفا ملتی کہ پیاس بھی جائے، گھڑوں پانی پی جاتا ہے، پیاس نہیں، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو کھانا کیا کہتے ہیں ہم؟ کھانا کھانا ازالے جون کا سبب ہے، یعنی کھانا کھانا بھوک ختم ہونے کا سبب ہے، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک کیا سبب ہے؟ عادی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے ازالے جون میں ایک تعلق پیدا کر دیا ہے کہ عام طور پر جب بندہ کھانا کھائے گا تو بھوک ظاہر ہے، نہیں کھائے گا تو بھوک لگے گی۔ لیکن دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے 40 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ ہمیں آپ کو ایک ٹائم میں ملے تو ہم آپ نکال ہو جائے۔ اگر وہی ابھی سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عام طور پر یہ کر دیا ہے کہ جب انسان پانی پیے گا تو پیاس بجھ جائے، لیکن اگر پانی پینا پیاس بجھنے کا حقیقی سبب ہوتا تو پھر مستقبی کی بھی پیاس بجھانا چاہیے۔ اگر دوا ازالے مرض کا سبب ہے تو جب وہ انسان دوا لیتا اسے شفا مل جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تو معلوم ہوا کہ تخلف ہو جاتا ہے، یعنی ایک پایا جاتا ہے، دوا پائی جاتی ہے، ازالے مرض نہیں ہوتا۔ پانی پیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ ہم تم روز مشاہدہ کرتے کہ کچھ لوگوں کی پیاس ایسے ٹائٹ کی ہوتی 3 گلاس پانی پی جاتی، پورا کو جگ پی جائیں لیکن پیاس نہیں بجھتی، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خالی آدھا گلاس پی لیتے پیاس بجھ جاتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھتے، مومن جو ہوتا ہے اسباب کے پس پردہ ایمان اپنے خدا پہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف ہو رہی ہے، بادل عادتاً سبب ہے کہ عادتاً یہی اللہ نے کیا ہے کہ جب دنیا میں بادل آئیں گے تو پانی برسے، لیکن مومن کا عقیدہ ہے وہ چاہے تو بغیر بادلوں میں برسا دے۔ ہم تم دن رات دیکھتے ہیں، مجھے ایسے لوگ ہیں صوفیہ کی جماعت آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، وہ اتنے بڑے بڑے جو متوکل اللہ تھے وہ کبھی علاج نہیں کراتے، حضرت وارث پاک نے کبھی علاج نہیں کرایا، پوری جوانی ہے، اپنے ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، ان کے مرض دور ہو جاتے، لاکھوں انسان ایسے ہوئے جو دوا نہیں لیتے۔ تو اگر دوا ہی سبب حقیقی ہوتی تو پھر جب دوا لیتے تب صحیح ہونا چاہیے، لیکن بغیر دوا ہم دیکھتے ہیں معمولی بخار آ جاتا ہے، کبھی بغیر دوا کے ہی چلا جاتا ہے کہ کھانسی آنے لگتی ہے کبھی معمولی، اس کے بعد اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سر میں درد ہوا دوا نہیں لی لیکن پھر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوا سبب حقیقی نہیں، اگر سبب حقیقی ہوتی ہے تو صورت علت ہے، سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، نہیں نکلے گا، لیکن اس میں بھی ہم ایمان رکھتے کہ اللہ چاہے تو بغیر سورج کو اجالا کر دے، بغیر سورج کو اجالا جب وہی آدم اللہ کہیں تو آدم و تاثیر احادمہ خلافت دے، لیکن یہ دو جن کے درمیان تعلق ہوتا ہے ان میں کوئی ایک وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے دوسرے میں۔ کسی جگہ کا سبب ہے کھانا کھانا، پیٹ بھرنا، گلت پیٹ بھر جاتا ہے کاہے کے ذریعے سے؟ کھانے کے ذریعے، بلحراق بالنار آگ کے ذریعے سے جل جاتا ہے آدمی، یا کپڑا لکڑی کوئی، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک بین فاعلہم الحقیقی هو الخالق، ان دونوں کا فاعل حقیقی کون ہے؟ وہ ہے جو ان میں سے ایک کو پیدا کرتا عند الآخر دوسرے کے وقت۔ کھانا کھایا بھوک مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے وقت ازالے کو پیدا کر دیا۔ تو حقیقتاً جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ تو یہ تمہیں بتایا کہ مومن اور کافر میں بنیادی فرق ہوا کہ مومن صرف اسباب کو نظر نہیں رکھتا، مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھا اسباب عادیہ، ہم آپ جانتے ہیں انسان کمائے گا نہیں، کہاں سے کھائے گا، بچے کہاں سے کھلائے گا، بیٹھا رہے گھر میں کمانے نہیں جا رہا ہے، پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے لائے گا۔ لیکن مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو اسے غیر سے بیٹھے بیٹھے ہی روزی دے دے،
ہزاروں نکالے ہیں جن کے لیے آسمان سے کھانا اتر آئے ہے کہ کاروبار انسان کرتا ہے، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر جس کے آپ خاکہ بناتے ہیں، یہ کام ہوگا، ایسے ہوگا، اتنا پرافٹ ہوگا، اس میں اتنا پرافٹ ہوگا، نہیں بڑے بڑے لوگ نہیں جانتا وہ سب پورے جن کا کام ہی ہوتا ہے خاکے بنانا، یہ کام کرنے سے یہ خرچہ آئے گا، یہ ہوگا، پھر اتنا پرافٹ ہوگا، لیکن آپ دیکھیے بڑی بڑی فیکٹریاں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں سبب حقیقی ہوتی ہیں تو بھائی جو آپ نے خاکہ بنایا کہ اتنا مال لگنے کے بعد اس کام میں اتنا پرافٹ ہوگا، لیکن پرافٹ کی وجہ کیا ہو گیا؟ گھاٹا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ تجارت کوئی مؤثر حقیقی نہیں، مؤثر خیریت ہے گاڑی کا اور سب چیز ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چیز میں اللہ تعالیٰ جہاں 1000 روپے کی امید نہیں ہوتی پرافٹ کی مانگ 1000 دے دیتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، 10 سال آلو کرتے سال اتنے بگے میں ہمیں اتنا پرافٹ ہو جائے، لیکن کو پھینکنا پڑ جائے آلو، نقصان بھی نقصان۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 50 بوروں میں دے دیتا ہے جو 100 میں نہیں ملتا۔ دن رات کے ہمارے آج کے مقاعدات ہیں کہ معلوم ہوا کہ سب اسباب عادیہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کھیت میں ہم آپ امید لگا کر کے گیہوں بولتے، اب آئیڈیا ہے کہ آپ کے تصویر کھیت سے اس میں اتنے کونٹل ہمیں غلہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا تھا، مان لیا کہ ایک بیگھے 3 کونٹل ہوتا، تو آپ نے آئیڈیا لگا لیا تصویر کھیت 30 کونٹل ہوگا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہو جائے، تو 20 کونٹل بھی نہ ہو، 10 کونٹل بھی نہ ہو، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پایا گیا دوسرا نہیں پایا گیا، تو کہتے دیکھتے تخلص نکلے، تخلص صحیح ہے، مؤثر حقیقی ہمارے تمہارے عقیدے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم بیج ڈالتے ہیں کسی انسان کے بس میں، کوئی کتنا ہی بڑا سائنسداں ہو، آپ دیکھیے اس کی قدرت، زمین کے اندر گیہوں ڈالا، اب وہ پھولا، پھر اس نے دیکھا کہ وہ بیج پھٹا، اب اس میں تھا اگتا ہے، ہری ہری پتی نکلی، وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کام کون ہے؟ کسی انسان کو کرتا ہے؟ تو خدا ہی تو کرتا ہے سب کچھ، بغیر بیج ڈالے آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے، زمین سے گھاس سے اگاتی ہے، تو یہ آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے، بندے کے بس میں تو ہے نہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، بہت ہی اہم چیز ہے، اس میں عقیدہ بھی انہوں نے بیان کر دیا اور حکم عادی کی ہم نے اس میں نہایت تفصیلی بحث بتا دی۔ تاریخ آپ کو یاد کرنی ہے اتنی، 2 امروں کے درمیان تکرار کے واسطے سے ضبط ثابت کرنا، وجوداً اور عدماً۔ وجوداً عدماً کا یہ معنی ذہن میں رکھنا کہ وجوداً عدماً مطلب کیا ہوا کہ 2 امروں کے درمیان ایسا رکھو، ایک پایا جائے تو دوسرا پایا جائے، ایک نہ پایا جائے تو، لیکن ماں صحت تخلص، یہ بھی ساتھ میں تعلیم بتا، یہ تعلیم خصوص ہے کہ حکم عادی میں تخلص صحیح ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پایا جائے دوسرا